اینکل میں اگر موچ آ جاتی ہے تو آرنیکا میں نے کہا تھا اونچی طاقت میں دیں، اس کے بد اثرات لمبے پھر رہتے نہیں ہیں، اکثر صاف ہو جائیں گے۔ مگر جن کو پرانے زمانوں میں موچیں آئی ہیں، بار بار آئی ہیں، ان کے ٹینڈنز میں جو اثر رہ جاتے ہیں ان پر آرنیکا کو کوئی اثر نہیں ہے۔ ان میں زیادہ اثر جو ہے وہ دو چیزیں کرتی ہیں، دکھاتی ہیں، ایک بیلس اور ایک روٹا، ان کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور ایک اور عجیب دوا ہے جس کی طرف بہت کم لوگوں کا خیال جاتا ہے، اور اس دوائی کو باندھ دیا ہے رات کو پیشاب کرنے کی عادت سے، وہ ہے ایکویزیٹم۔ ایکویزیٹم کے متعلق عام طور پر ہومیوپیتھ اس کا سوچتے بھی نہیں ہیں اینکلز کی تکلیف میں، یعنی ٹخنوں کی تکلیف میں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ بس وہ رات کو بستر پہ جو بچہ پیشاب کرے اس کو ایکویزیٹم دے دو، حالانکہ ایکویزیٹم وہاں بہت کم اثر دکھاتی ہے۔ جب تک ایکویزیٹم کا مزاج نہ ملے، اس لیے میں نے ایکویزیٹم بھی نوٹ میں رکھی ہے، آپ کو کچھ پڑھا دوں گا، اس وقت تک وہ رات کے پیشاب میں کچھ بھی کام نہیں دیتی۔ لیکن اگر اینکلز میں بار بار موچ آنے کی وجہ سے کوئی پرانی تکلیف رہ جائے اور متورم ہو اور بار بار اس میں تکلیف اٹھتی ہو، اس میں یہ بہت اچھی ہے۔ ایکویزیٹم بڑا نمایاں اثر کرتی ہے۔ یہ جو پیر کی کوئی اور موچ ہو پیر کے ہی حصے میں، اس میں بھی بیلس اور روٹا میں بڑی دوائیں ہیں نا، لیکن ٹخنے کے گرد ورم پیدا کر کے جو بیٹھ جاتی ہیں چیزیں، ان میں ایک لیڈم بھی ہے جو ٹخنوں پہ ورم پیدا کرتی ہے۔ لیڈم کی ورم چوٹوں سے زیادہ وہ رومیٹک فینومینا سے تعلق رکھتی ہے، جس کو کیا کہتے ہیں رومیٹک کو اردو میں؟ وجہ مفاصل ہے نا، مفاصل تو جوڑوں کی درد ہے نا، رومیٹزم تو سارے بدن میں، اعصاب میں، ہر جگہ ہو جاتا ہے، جو عضلات میں۔ گنٹھیا تو گاؤٹ کو کہتے ہیں، چھوٹے جوڑوں کا وجہ مفاصل کہتے ہیں، وجہ مفاصل تو کہتے ہیں، مگر مفاصل تو جوڑوں کو کہتے ہیں۔ نکرس اس کو چھوٹی انگلیوں کے درد کو رومیٹزم یا رومیٹائڈ آرتھرائٹس، بالکل ٹھیک ہے۔ آرتھرائٹس جو ہے وہ تو ہڈیوں کے سے زیادہ تعلق رکھتا ہے۔ آئٹس سوزش حضور، اور آرتھروس جوڑ، کسی جوڑ کا بھی وجہ مفاصل کا، جی وہی ترجمہ، جی وجہ مفاصل کا ترجمہ آرتھرائٹس ہے، لیکن رومیٹزم جو ہے وہ ہے یہی جو میں بیان کر رہا ہوں، لیگمنٹ وغیرہ یا ہر سارے جسم میں، مسلز میں، ہر جگہ جو مادے بیٹھتے ہیں، فاسد مادے، ان سے پیدا ہوتا ہے، اس کا عمومی نام رومیٹزم ہے۔ تو یہ جو جوڑوں میں، اس کے ٹخنوں وغیرہ میں جو ورم پیدا کرتا ہے، اس کا رومیٹک اوریجن ہے، وہ چوٹوں کا نہیں۔ چوٹوں کے نتیجے میں جو دردیں، جو بد اثرات رہتے ہیں، ان میں ایک روٹا ہے، ایک بیلس پرینس ہے، اور ایک ایکویزیٹم جس کو میں بتا رہا تھا کہ بہت کم اس کی طرف دھیان گیا ہے، حالانکہ میں نے دیکھی ہے، بہت مفید ہے۔ بعض باتیں ایسی ہیں جو عام طور پر کتابوں میں ملتی نہیں، لیکن تجربے سے خیال میں آتی ہیں، پھر آپ ان پر تجربہ جب کرتے ہیں تو ان کو مفید دیکھتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں کلینیکل ایویڈنس، اور ہومیوپیتھک کے فروغ میں کلینیکل ایویڈنس نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب وہ پروونگز ہوا کرتی تھی بہت، اور پروونگز کر کے بہت سی دواؤں کا انہوں نے حال معلوم کیا، وہ بہت اچھا طریق تھا، لیکن اس زمانے میں پروورز بھی نہیں ملتے، اور پروونگ کرنے کے لیے جو جتنی باریک سوچیں چاہیے اور خالی ذہن ہو کے ہر قسم کے تعصبات سے عاری ہو کر انسان پروونگ کرائے، وہ بہت مشکل ملتا ہے۔ اس لیے میں نے ایک لیکچر میں احمدیوں کو عموماً یہ نصیحت کی تھی کہ اپنے علاقوں میں جہاں بھی ممکن ہو وہ پروونگ کریں، اور پروونگ کے اصول بھی بتا دیے تھے، ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔
لیکن جہاں پروونگز نہیں ہو سکتی وہاں اگر ہومیوپیتھ صرف کتاب کا غلام بن کے نہ رہے بلکہ اندازے لگائے کہ کیوں دقت پیدا ہو رہی ہے، یہ وجہ تو نہیں، تو اس سے اس کو بہت سی نئی باتیں معلوم ہو جائیں گی جو دوسروں کے کام آ سکتی ہیں۔ اب یہ جو اس کی چوٹ ہے ٹخنے کی، اس کے متعلق میں نے نوٹ کیا ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ ٹخنے ہی میں رہے، بعض دفعہ یہ پنڈلیوں کا سپیزم بنتی ہے، اس میں بہت زور سے یہ تشنجی علامتیں پیدا ہو جاتی ہیں، چلنے سے، زیادہ حرکت سے تشنج بنتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کی نسوں میں کوئی تکلیف رہ گئی ہے باقی، جب اس پر دباؤ پڑتا ہے تو اس بے چینی کا اظہار کرتی ہے، اور بعض دفعہ ریفرڈ ہوتی ہیں۔ یہ ریفرڈ کا مطلب ہے جہاں چوٹ تھی وہاں نہیں بلکہ دوسری جگہ، تو یہ جو سپیزمز ہیں یہ اٹھ کر بعض دفعہ گھٹنوں میں بیٹھ جاتے ہیں، گھٹنوں کے گرد مسلز میں، اور یہی ٹخنے کی تکلیف بعض دفعہ جوڑوں میں یہاں آ کر ہپس میں آ کے بیٹھتی ہے، اور وہاں جتنا مرضی دوسرا علاج کریں وہ قابو نہیں آتی۔ اگر آپ صحیح علاج کریں گے تو وہ ہمیشہ اوپر سے نیچے کی طرف منتقل ہوگی اور ٹخنے میں آ کے بیٹھے گی، پھر جہاں پہلے اس کو چوٹ لگی تھی وہاں اس کا علاج ہو اور ٹھیک ہو جائے، واپس نہ جائے تو بیماری گئی، ورنہ آپ کہیں اچھا جی ٹخنا ٹھیک ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو ہپ پکڑی گئی، ہپ ٹھیک ہوئی تو یہ جوائنٹ پکڑا گیا۔ تو یہ ایک ہی بیماری کی مختلف شکلیں ہیں، کیونکہ انسانی زندگی ایک جز ہے اصل میں، یہ اس کے حصے اعضاء میں جو ملتے ہیں ان کا جو شعور، آخری شعور ہے وہ ایک ہے، اس میں وحدت پائی جاتی ہے، زندگی میں ایک وحدت ہے جو خدا تعالیٰ کی وحدت کے پرتو سے پیدا ہوتی ہے، اس لیے بیماریاں بھی وہ ایک وجود کی بیماریوں کے طور پر بعض دفعہ عمل دکھاتی ہیں، یہاں سے کبھی ادھر کبھی اس طرف بے چینی کا اظہار ضرور ہوگا، لیکن کبھی یہاں ہوگا کبھی وہاں ہوگا، اور بیماری کے نزدیک یہ عقل اور سوچ تو نہیں ہے، لیکن روح کی چونکہ سوچ ہے، اس لیے اس کے ساتھ ان بیماریوں کا مزاج مل کر یہ عدلنے بدلنے والی کیفیات پیدا ہوتی ہیں۔ دائیں سے بائیں کی طرف حرکت، بائیں سے دائیں کی طرف، بائیں سے دائیں اور دائیں سے بائیں کو، اس کے لیے کوئی ایلوپیتھک تشریح نہیں ہے کیوں ہوتی ہے، مگر سوائے اس کے کہ گلے کے متعلق وہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر دائیں طرف کا کسی کو سور تھروٹ یعنی گلا خراب ہوا ہے، اگر وہ دائیں کروٹ سوتا ہے تو امکان موجود ہے کہ رات کو وہ مادہ آہستہ آہستہ گر کے تو دائیں گلینڈ کو بھی خراب کر دے، اور جب دائیں گلینڈ کو جب تک خراب کرتا ہے وہ خود ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی طرح دائیں طرف سے جو بیماری شروع ہو، اگر بائیں کروٹ سویا انسان تو ادھر منتقل ہو جاتی ہے۔ یہ ایک احتمال ہے صرف، لیکن جب ہم لیگیسیز کی بات کرتے ہیں تو کروٹ کی اس میں کوئی بحث نہیں ہے، وہ مریض لا کے ایک بائیں طرف ہی سوئے اس بیماری نے ضرور ادھر منتقل ہونا ہے۔ لائکوپوڈیم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اکثر وہ مریض جو دائیں طرف سونے کے عادی ہیں ان کی بیماری بھی بائیں طرف منتقل ہو جاتی ہے، اس لیے یہ عمومی مزاج سمجھ کر اگر دواؤں کو یاد رکھیں تو اس سے آپ کو بہت فائدہ پہنچے گا، اور بہت زیادہ ریپرٹری یا کتابوں کی غلامی پھر باقی نہیں رہتی۔